میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 10 محرم الحرام 61 یعنی 61 سن ہجری کا قیامت نما دن تھا۔ جمعے کی صبح امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، نواسہ رسول بی بی فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، مولا علی کے دلارے، امام حسن کی آنکھوں کے تارے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ، جو آپ کے ساتھی تھے، اپنی عمر مبارک کی آخری فجر ادا فرما رہے تھے، اور یہ نماز با جماعت ادا کی گئی۔ آپ کے ساتھ بچے بھی تھے، آپ کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جنگ کے ارادے سے تو چلے نہ تھے، آپ تو کوفے والوں کے خطوط، لیٹرز، مکتوب پا کر پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پا کر کہ یہاں پر ہزاروں نے بیعت کر لی ہے، آپ کا یہاں پر انتظار ہے، اور آپ بس جلدی سے یہاں آ جائیں تاکہ ان کی پیاس بجھ سکے۔ تو آپ تو پیغام پا کر چلے تھے، اپنے بچوں کو لے کر، پردہ نشین خواتین کو لے کر، دوستوں کو لے کر۔ اگرچہ کئی صحابہ کرام بھی تھے اس میں، اہل محبت دیگر بھی تھے، کیونکہ کوفے والوں کی بے وفائی کا ماضی کا ان کو تجربہ تھا۔ روکا تو گیا تھا، لیکن جو مقدر میں تھا وہ ہونا ہی تھا۔ سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا۔ صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفہ کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا۔ حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی،
حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہے وہی، لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا۔ سنگے باراں سے بچا جام بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر مت جا۔ گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنین پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا۔ چلتے ہیں سرسرے آفات کے مظلم جھونکے، شمع روح قلعہ فانوس سے باہر مت جا۔ ابو سعید ابن عمر، جابر ابن عباس، ابو سعید ابن عمر، جابر ابن عباس، تھا یہی کلمہ سبھی اصحاب کے لب پر، مت جا۔ بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ مگر جو ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا، اور امام علی مقام، امام تشناقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے، اور راستے میں ہی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی کہ کوفی بے وفا ہو گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے۔ آپ پھر بھی واپس نہ لوٹے کہ آگے چلتے ہیں، خبر لیتے ہیں ایسا کیا ہو گیا۔ راستے میں 1000 لشکر کے ساتھ حور سے ملاقات ہوئی، اس نے ابن زیاد بدنیہات کا پیغام دیا، آپ نے بھی بڑے واضح لفظوں میں فرما بھی دیا، وہ خط بھی دکھا دیا، بھئی میں اپنی طرف سے کب آیا ہوں، آپ اگر ان سب کے ارادے بدل چکے ہیں، اپنے وعدے یہ بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن چونکہ یزید پلید اور ابن زیاد کا ارادہ یہ کچھ اور ہی تھا، مقصد کچھ اور ہی تھا، ورنہ بات تو بڑی سمپل تھی کہ یا تو مجھے اپنے شہر میں آنے دو کوفے میں وہاں بات کرتا ہوں، یا مجھے میرے گھر واپس آنے دو، مجھے میرے شہر واپس آنے دو۔ میں لڑنے کے ارادے سے چلا ہی نہ تھا، مگر آپ کو 2 باتوں پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں کھڑا رکھ کر، آپ کے رفقا کے ساتھ کھڑا رکھ کر انہیں 2 باتوں پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ یزید کی بیعت کریں، آپ فرماتے بیعت کرنی تھی تو پہلے ہی کر چکا ہوتا، وہ فاسق و فاجر ہے، نااہل ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ پہلے میں منع کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر جنگ کریں، اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یا تو بیعت کرے یا جنگ کرے، بھائی بیعت نہیں ہو سکتی، وہ نااہل ہے، یہ خود برا ہے، وہ برائی کو پھیلا رہا ہے، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر بیعت کرتے امام علی مقام تو گویا کہ اس کے جو برائیاں تھی اس کے اوپر تو دلیل مل جاتی کہ اگر میں برا ہوں تو امام علی مقام نے بیعت کیوں کی تھی؟ امام علی مقام اس کی برائیوں کا پروٹیکشن دینے کے لیے تھوڑی تھے۔ مگر یزید ولید اور ابن زیاد اور اس کے جتنا بھی یہ جو اس کی جو پوری جماعت تھی نا، یہ اس بات کو جانتی تھی کہ اگر حسین بیعت کیے بغیر زندہ رہتے ہیں، باقید حیات رہتے ہیں، تو یزید کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ بات سمجھے آپ؟ جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے، یا تو یہ بیعت کر لیں یا انہیں شہید کر دو۔ اگر یہ زندہ رہے تو یزید جانتا تھا کہ میری دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کی دال میں کچھ کالا نہ تھا، اس کی پوری دال ہی کالی تھی، تو آدمی صحیح نہیں تھا نا۔
اس کو اقتدار کی ہوس تھی، اس کو عہدے کی ہوس تھی، اس کو منصب کی ہوس تھی، دولت کے پیچھے پاگل تھا یہ۔ جب اقتدار کی ہوس آ جائے نا میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، منصب کی ہوس آ جائے، اس کے پیچھے کوئی نیک نیت نہ ہو، نیک مقصد نہ ہو، دنیا کمانا ہو، شہرت کمانا ہو، آسائشوں میں جینا ہو، جب اس طرح کی خواہشیں اور اس طرح کے ڈیزائر جب انسان اپنے دل میں جما لیتا ہے نا، پھر وہ حق و باطل میں فرق نہیں کر پاتا، پھر وہ صرف اپنی مسند، اپنی سیٹ، اپنے عہدے کو سنبھالنے کے لیے ظلم تک پر اتر آتا ہے، زیادتیوں پر اتر آتا ہے، قتل نہ حق پر اتر آتا ہے، لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی ہوتی ہے دھن کہ اتنی مشکل سے مجھے اقتدار ملا، یہ کہ اقتدار میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، اپنے راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ دور کرتا چلا جاتا ہے۔ یزید پلید کے ان اقدامات میں یہ ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مال و دولت و منصب کی خواہش اور ہوس سے محفوظ فرمائے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ اس اقتدار نے فرعون کا دماغ برباد کیا، اس اقتدار نے نمرود کا دماغ برباد کیا، دولت نے قارون کا دماغ برباد کیا، ان سب کے دماغ خراب ہوئے۔ کسی کا دماغ اقتدار نے، منصب نے، دولت نے، حتیٰ کہ اگر علم کے اندر نفع نہ ہو، علم کے اندر رب کی رحمت نہ ہونا، تو علم بھی دماغ میں خرابی پیدا کر کے بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جیسے ابن سقا کو اس کی علم اور معلومات نے برباد کیا۔ صرف رب کی رحمت بچاتی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رب کی رحمت بچاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے برسوں ریاضت کی اور بھوک برداشت کی۔ ایک مرتبہ ایک بادل سا آیا اور کہنے لگا، عبدالقادر تجھ پر وہ حلال ہے جو اس سے پہلے کسی پر حلال نہ ہوا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو شیطان ہے، مجھ پر یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام تو پورے ہو چکے۔ آپ نے فوراً لا حول شریف پڑھا تو پھٹ سے وہ جو بادل سے تھا وہ دھواں دھواں ہو گیا، اور آواز آئی، عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں، بدبخت شیطان تجھے پھر حملہ کیا، مجھے میرے علم نے نہ بچایا، اگر علم بچا سکتا تو تجھے بچا لیتا، تیرا علم تجھے نہ بچا سکا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے۔ اللہ کی رحمت بچاتی ہے، اللہ کا فضل بچاتا ہے، اللہ کا کرم بچاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھے اور ظلم نہ کرے۔ یزید نے ظلم کیا، ابن زیاد بدنیاد جو اس کا گورنر تھا، اس نے ظلم کیا، اور جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا، روک لیا گیا، نہ آگے جانے کی اجازت ہے نہ پیچھے جانے کی اجازت ہے۔ کس قدر عجیب معاملہ ہے، اور 72 افراد ہیں جن میں مرد، بچے اور عورتیں سب شامل ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں نہر فرات پر جو یزیدی لشکر ہے اس کی تعداد 22,000 ہے۔ ارے دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کی فوج آئے، اسلحے سے لیس، جنگی معاملات کے ساتھ؟ بات اصل یہ ہے کہ یہ یزیدی بھی جانتے تھے کہ جن سے لڑنا ہے نا، ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، یہ علی کے شہزادے ہیں، اس میں حسن والے بھی ہیں، اس میں حسین والے بھی ہیں، یہ فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں، ان میں علی اکبر ہیں، ان میں امام قاسم ہیں، ان میں حضرت عباس علمدار ہیں۔ ان سے لڑنے کے لیے 2 4 10 15 20 50 100 200 500 نہیں، 22,000 کا لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ 22,000
پر آ گئے نا تو یہ 22,000 نظر نہیں آئیں گے، پتوں کی طرح گریں گے، یہ جیسے خزاں میں درخت کے پتے گرتے ہیں، گردنیں کٹ کٹ کر گریں گی ان کی۔ کیا کرنا چاہیے؟ ان بدبختوں نے ان پر پانی بند کر دیا، نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ حاکم کا تھا یہ حکم کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، پرند پیئیں، اہل ہنر پیئیں، پرند و چریند پیئیں، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ پانی بند کر دیا، حالانکہ یہ جانتے تھے بدبخت یزیدی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، علی اصغر بھی اندر ہی تھے، ان میں پردہ نشین خواتین ہیں، ہر کوئی پانی بند کرتا ہے کیا کسی کا؟ گلے سوکھ کر کانٹے ہو رہے تھے، ایک قطرہ آب نہ تھا ان کے خیموں میں جن کے نانا کوثر کے مالک ہیں۔ یہ بدبخت یہ بھی بھول گئے تھے، آج ہمیں انہیں ستا کر آقا دو جہاں کے دستے مبارک سے کوثر کے جام کس منہ سے پیئیں گے، کیسے ملیں گے؟ مگر ان پر دولت اور منصب کا بھوت سوار تھا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، تو میں نے ڈیٹیل پڑھی، اس 22,000 کے لشکر میں حیرت کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اس 22,000 کہ یزیدی لشکر میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھے تھے کہ امام آ جاؤ اور ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچاؤ۔ یعنی جن کے لیٹر پڑھ کر امام علی مقام نے امام مسلم کو بھیجا کہ اب آ جائیے، آپ کی مہمان نوازی ہوگی، وہ اپنے وعدے سے ایسے پھرے کہ مہمان کی مہمان نوازی اس طرح کی گئی کہ ان پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ ان کی دعوت کیا کرتے، ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ کمال کی بات ہے، حیرت، مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ ابن زیاد کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جس سے جنگ ہے نا وہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں۔ اس نے ابن سعد سے رابطہ کیا۔ ابن سعد یہ اس پر رے جو تہران ایران کا کیپٹل ہے، اس کا پرانا نام رے ہے، وہ رے کا گورنر تھا۔ کہا کہ اس کو گورنری کے طرح طرح کے لالچ دیے کہ جا اور جا کر حسین سے لڑ اور اس کو کہے کہ یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کریں۔ اب وہ ابن سعد کو اندازہ تو تھا کہ مجھے ابن زیاد بھیج کہاں رہا ہے، میں اگر ان سے لڑوں گا اور ان کو شہید کروں گا تو ان کے نانا جان کو منہ کیا دکھاؤں گا میں؟ کشمکش۔ اس نے معذرت کرنی چاہیے۔ اب اس کے سامنے دو چیزیں تھیں، یا تو حسین سے لڑو یا رے کی حکومت چھوڑو۔ وہی حکومت، وہی اقتدار، عہدہ، اب رے کی حکومت چھوڑنے کا دل ہی نہ کرے۔ تو ابن سعد نے رے کی حکومت پر ہاتھ رکھا اور وہاں پورا لشکر لے کر پہنچا۔ پیچھے ایک نمائندہ اور آیا ابن زیاد کا لیٹر لے کر، میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ خط پڑھا، آپ نے خط ایک طرف کر دیا، آپ نے کہا یہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، میں کہہ چکا ہوں، نہ میں جنگ کے ارادے سے آیا ہوں، نہ مجھے یزید کی بیعت کرنی ہے، مجھے یا تو کوفے لے جاؤ بات کرنے کے لیے یا مجھے میرے شہر واپس جانے دو۔ نہیں، دونوں صورتیں تو نہیں ہو سکتی، یا تو جنگ کریں یا یزید کی بیعت کریں، یعنی بالکل کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا یار، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بات کی جاتی ہے، کوئی نیگوسیشن کی جاتی ہے، یا تو نیگوسیشن بھی کیا ہوگی، میرے امام حق پر تھے، بالکل حق پر تھے، لیکن کوئی بات چیت کہیں کسی بھی طرح بھی فائدہ نہ دے رہی تھی۔ آخر کار 10 محرم الحرام
کہ صبح آ گئی اور ساری وہ باتیں ڈسکشنز کچھ بھی نہیں ہو سکا فائدہ، کہ ان کا بھائی ایک ہی مشن تھا. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ حسین کو شہید ہی کرنا چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدھی سی بات ہے یار، میں نے تو جو پڑھا ہے یہی سمجھ میں آیا ہے. ورنہ بات چیت کرنے کے لیے لے جاتے تھے، ٹھیک ہے ہم آپ کو یزید کے پاس لے جاتے، ابن زیاد کے پاس لے جاتے، یا وہ کہہ دیتا ٹھیک ہے میرے پاس لے آؤ. وہ بیٹھنے کے لیے بھی تو تیار نہیں ہے ابن زیاد بدریات کہ ٹھیک ہے میرے پاس لے آؤ میں بات کر لیتا. نہیں، اب تو یہ گھیرے میں آ گئے نا، 22,000 لوگ، پانی بند، کھانا بند، 3 دن بھوک اور پیاس. اب تو کام ہو ہی جانا چاہیے تھا. اور ابن زیاد نے اپنا کام دکھا کر یزید سے اس نے جو کچھ لینا تھا وہ اس کے دماغ میں وہی پھنسا ہوا تھا. البتہ وہ وقت آیا کہ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام کی فجر ادا کی، اور فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے رفقا کو کہا جو آپ کے ساتھ تھے کہ دیکھو تم نے میرا بڑا ساتھ دیا، یہاں تک آئے، اتنے دن گزر گئے. 3 ذوالحجہ کو چلے تھے. کس تاریخ کو؟ 3 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفے کے لیے چلے تھے امام علی مقام، اور آج 10 محرم الحرام ہے. یعنی کہ مکہ مکرمہ سے آج تک تقریباً 37 دن ہو گئے. کتنے؟ 37 دن. 37 دن کا سفر ہے نا، 37 days almost more or less سفر ہے نا. مکے سے چلے اور راستے میں رکنا کرنا، پھر یہ ملے اور یہ سارے باتیں چیت ہوتی رہی. پھر کربلا کا میدان اور یہ سارا واقعہ، شہادت کی خبر پہلے سے ہی آپ کے ذہنوں میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو تقریباً 36-37 دن تو ہو گئے تھے. تو آپ نے اپنے رفقا سے کہا تو اپنے بڑا ساتھ دیا میرا، دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، یہ آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کی جان لے لی. امام علی مقام تو سمجھتے تھے کہ اصل مقصد کیا ہے، مقصد تو حسین کی شہادت ہے. یزید کو اقتدار کے لیے آزادی چاہیے تھی، اور یہ جانتا تھا کہ حسین کے ہوتے ہوئے میں آزاد نہیں ہو سکتا، کہ حسین ان کے نانا کے دین کے محافظ ہیں. میں کھل کر نہیں کھیل سکتا اگر حسین زندہ ہیں تو. سیدھی سی بات ہے، جو سمپل 1 لائن سینٹنس اگر میں کہوں تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ حسین شہید ہو جائیں، بس حسین نہ رہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس وقت نے ساری اپنی پلاننگ کی اور اپنا سارا یہ جال بچھایا. البتہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بڑی محبت کے ساتھ رخصت کرنے کا ارشاد فرمایا کہ اب تم جاؤ. اب یہ امام حسین پر جان قربان کرنے والے، ایک نے کہا کہ اے امام ہمیں جانے کا کہہ رہے ہیں، ہم چلے جائیں یہاں سے اور آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیں تاکہ یہ آپ کو شہید کر دیں. اے امام آپ کے بغیر بھی کوئی جینے کا تصور ہے ہمارا؟ ہم آپ کے بغیر کیسے جیئیں گے؟ نہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ ہم جب تک زندہ ہیں ان کو آپ تک تو نہیں آنے دیں گے. ایک نے کہا کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور جا کر کیا جواب دیں جب ہم سے مدینے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آقا کے نواسے کو کن کس سپرد کر کر آئے ہو، کن کے حوالے کر کر آئے ہو؟ اے حسین، ہمارے امام بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ کے نانا جان کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ میرے حسین کو دشمنوں کے حوالے کر کے تم اپنی جان بچا کر آ گئے؟ تمہاری جانیں میرے حسین سے زیادہ قیمتی تھی؟ نہ یہ نہیں ہو سکتا میرے آقا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم ایک ایک کر کے آپ پر اپنی جان قربان کر کر آپ کے نانا جان سے کوثر کے جام لیں گے. سب نے اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا، قربانیوں کا اظہار کیا. آپ نے سب کو دعائیں دی اور آخر کار آپ اٹھے کہ جا کر ان بد باطنوں کو خدا کا خوف دلائیں. ایک طرف یہ تھے جو امام علی مقام کے ساتھ تھے،
انہیں جانے کا کہا جا رہا ہے مگر جانے کو تیار نہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم امام پر اپنی جان قربان کریں. اور ایک سامنے کا یزید دی پلید کا لشکر تھا جو امام علی مقام کی جان لینے پر تلا ہوا ہے. خود کو کلمہ گو کہتے ہیں. کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نیکی کی دعوت، آپ کے حق پر رہنے پر قربان جاؤں. اس کیفیت میں بھی آپ نے ان یزیدیوں کے پاس جا کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خون ناحق حرام ہے اور غضب الہی کو ابھارنے والا ہے. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا. اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو. تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں. تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ کیوں میری جان کے دشمن ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنے انجام کے بارے میں سوچو، اپنی عاقبت کے بارے میں سوچو، پھر یہ سمجھو کہ میں ہوں کون. مجھے دیکھو میں ہوں کون، اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم اور منظور نظر میرا مقام رہا ہے. میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ کس کی لگتے جگر ہیں؟ ہاں میں اسی فاطمہ بطول زہرا کا نور نظر ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل محشر سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو کہ خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزر رہی ہے. میں اسی کا لگتے جگر ہوں، نور نظر ہوں. تو مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں. میں وہی ہوں جس کی محبت کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا. میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو روایتیں آئی ہیں تم اس سے بے خبر نہیں ہو. آپ نے انہیں ٹھیک ٹھاک احساس دلایا. پتہ اس کا جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا؟ ہمیں معلوم ہے آپ کا مقام کیا ہے، ہمیں معلوم ہے آپ کا مقام کیا. مسئلہ اس وقت آپ کے مقام و مرتبے کا نہیں ہے. بحث یہ ہے یا یزید کی بیعت کریں یا جنگ کریں، اور اپنے لوگوں کو میدان میں بھیجیے، گفتگو ختم کریں. یہ جواب اللہ آپ بتائیے یار، یہ جواب کوئی جواب ہے؟ کوئی انسانیت والا جواب ہے؟ کوئی شرافت؟ یعنی شرافت، انسانیت، سب کچھ ختم. ایک نواسہ رسول آ کر آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں. میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. مگر ان بدبختوں کو کہ آنکھوں پر پٹی، اب جس کے آنکھوں پر پٹی بندھ جائے اسے کیا نظر آئے گا؟ جس کے کانوں کے اندر روئی ٹھونس دی جائے اسے کیا سنائی دے گا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں حجت ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کو دور کرنے کی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے میں وہ کوشش کر رہا ہوں، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو تلوار اٹھانی پڑے گی. ابھی گفتگو جاری تھی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے گفتگو جاری تھی. یزیدی لشکر سے ایک سخت باطن شخص آگے آیا، گھوڑے پر سوار تھا، نام اس کا تھا مالک بن عروہ. اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ لگی ہوئی ہے. یعنی آپ نے کیا کیا تھا؟ جب آپ کے سامنے صورتحال واضح تھی کہ اب جنگ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے خندق کھدوا دی، گڑھے، اور اس میں آگ لگوا دی تاکہ خیمے میں جو پردہ نشین خواتین تھی یہ محفوظ رہیں اور کوئی یوں کراس کر کر آ نہ سکے. یہ ایک تدابیر تھی. تو آپ نے خندق کھدوا کر آگ لگا دی تاکہ یہ سارا حصہ محفوظ رہے. تو اس شخص نے آ کر کہا
کہ اے امام آپ نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی، یعنی یہ بدبت کہنا چاہتا تھا کہ آپ آگ میں جلیں گے۔ امام علی مقام فرمانے لگے تو یہ کہتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام نے فرمایا دشمن خدا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے کہ میں آگ میں جاؤں گا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بے ادبی والا انداز، گستاخانہ انداز دے کر آپ کے جو ساتھی نے کہا امام ہمیں اجازت دیں اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دیں، ایسی بات کر گیا یہ آپ سے؟ آپ نے اپنے غلاموں کو تسلی دی، اور آپ کا ایک یہ خوبصورت ایک مقصد تھا کہ جنگ کی ابتدا ہم سے نہیں ہوگی، لڑائی کی ابتدا ہم سے نہیں ہوگی، اور ایسے موقع پر کہ 3 دن کی بھوک پیاس یہ سارا معاملہ، پھر سامنے سے اس قدر بے ادبی و گستاخی، اور ساتھی اجازت چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کی جا کر جسم سے ان کی گردن اڑا دیں۔ ایسے میں تحمل، اللہ اکبر، تحمل سمجھے آپ، تحمل مزاجی کیسی تھی، ٹھہراؤ کیسا تھا طبیعت کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر آپ نے اپنے غلام کو تسلی دی، اور تسلی دے کر آپ نے اپنے رب کے حضور دعا کی، عرض کی یا رب عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں ہی آتش کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور اسی آگ کے خندق میں اس گھوڑے نے اس کو ڈال دیا۔ اچھا ایسے 2-3 واقعات ہو گئے، ایک اور نے بدتمیزی کی، گستاخی کی، امام علی مقام نے اس کے لیے بھی بارگاہ الہی میں دعا کی، اس کو قضاء حاجت ہوئی، وہاں اس کو بچھو نے کاٹا، نجاست میں لوت پوت ہوتا ہوا وہیں مر گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گویا کہ اس موقع پر اس طرح کے واقعات کا ہونا، اس پہ 2 چیزیں تھی۔ ایک تو امام حسین کے لیے تسلی تھی اللہ کی بارگاہ سے کہ اے میرے نبی کے نواسے، ہم تیری دعا سن رہے ہیں، تیرا مقام و مرتبہ ہماری بارگاہ میں کیا ہے یہ ہم بتا رہے ہیں، مگر امتحان تھا۔ دوسری، ان بدبختوں کے سامنے ایک اور دلیل آنی تھی کہ ہم جس سے لڑنے جا رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے، کہ اس وقت امام علی مقام دعا کرتے یا اللہ ان یزیدیوں کے اوپر قہر نازل فرما، زمین پھاڑ اور یہ سارے گڑ جائیں، تو کیا امام علی مقام کی دعا قبول نہ ہوتی؟ مگر امتحان دینا تھا، امتحان میں پورا اترنا تھا، کیونکہ ان کے امتحان کے ختم ہونے کی دعا تو مصطفیٰ کریم نے بھی نہ کی، مولا علی نے بھی نہ کی، بی بی فاطمہ نے بھی نہ کی، امام حسن نے بھی نہ کی۔ امتحان کے اٹھ جانے کی دعا تو کسی نے بھی نہ کی، دعا تو یہ تھی کہ یا اللہ حسین کو ثابت رکھ، اجر عطا فرما اور صبر عطا فرما، دعا تو یہ تھی۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مستجاب الدعوات ہونا آپ کے سامنے آیا، سب کے سامنے آیا، لیکن میں نے کہا نا ان کی آنکھوں پہ پٹی تھی، بعض اوقات آنکھوں پہ جب پٹی آ جائے نا، میرے پہ تعصب کی پٹی آ جائے، حق کو نہ سمجھنے کی پٹی آ جائے نا، تو بہت ساری چیزیں سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی، برائیوں کی وجہ سے لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے، بس ڈوب رہے ہیں، بھائی ڈوب رہے برائیوں کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں، ایسے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، ان کو لاکھ سمجھاؤ کہ گناہوں کی وجہ سے بربادی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں سمجھتے۔ یہ اس میں نا مختلف اسباق ہیں، مختلف اسباق ہیں، جیسے کہ بے پردگیاں ہمارے معاشرے میں بہت ہے، لاکھ سمجھائیں عورتوں کو بھائی بے پردگی نہیں کرو، نہیں کچھ نہیں ہوتا، ارے یار بے پردہ عورتیں کنواری مائیں بن گئی، تم کہتی ہو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی عصمتیں ان کی عزتیں پامال ہو گئی، تم کہتی ہو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا بعد اوقات یہی جو عرض کرنا چاہے عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، سبق حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سم ٹائم بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے یار، بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے، بات بڑی واضح ہوتی ہے، کوئی اس پہ شبہ نہیں ہوتا، کوئی بہم نہیں ہوتا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، لیکن
ہمیں اس قدر اپنے برے افعال برے اعمال سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ ہم حق سمجھنے سے ہی قاصر ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے بھی حق آیا, امام علی مقام کا مستجاب دعوات ہونا آیا. یزیدی کے 3 بدبختوں کا سامنے انجام آیا. امام علی مقام کی خوبصورت سی نیکی کی دعوت سامنے آئی, سب کچھ سامنے آیا, مگر ان کی آنکھوں پر دنیا کی محبت کی پٹی بندھی تھی. گویا کہ ان میں سے مطلب کہ بربادی ان کی طرف بڑھ رہی تھی, سیدھی بات یہ ہے. مگر اس حالت میں بھی ایک شخصیت ایسی تھی یزیدی لشکر میں جو بے چین تھی. جب انہیں کنفرم ہو گیا نا, انہیں کنفرم ہو گیا کہ جنگ ہونی ہے اور اس 22,000 کے لشکر نے امام علی مقام کو شہید کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ شخصیت جو یزیدی لشکر کے اندر تھی اپنے گھوڑے پر بے چین ہے, بے قرار ہے. ابن سعد نے کہا کہ حر خیریت تو ہے, تم تو بڑے بڑے مارکے میں بڑے مضبوط رہے ہو, آج تھوڑے بے چین ہو, آج بے قرار ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ اب تو منزل قریب ہے. کہنے لگے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک قوت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے. کیا تم واقعی نواسہ رسول سے جنگ کرو گے؟ کیا تم واقعی انہیں شہید کرو گے؟ کہ بالکل کریں گے. ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھائیں گے, گھوڑوں کی ٹاپوں کے ان کے بدنوں کو روندیں گے, اور طرح طرح کی اس سے باتیں کی. ایسے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی جو آل رسول پر اپنی جان قربان کرے. امام علی مقام کا بس آواز دینا کیا تھا, گویا کہ حضرت سیدنا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گویا کہ امام اعظم نے جا کر ایک زور لگایا اور اس کا دل کا دروازہ کھل گیا اور گھوڑے کو ایڑی لگائی, یہ کہتے ہوئے باہر نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اگرچہ یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے چلے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے. دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں, زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر ایڑی لگاتے ہوئے یزیدی لشکر سے کہتے ہوئے باہر نکلے, ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے. شرمندہ شرمندہ امام علی مقام کے حضور حاضر ہوتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتے ہیں, امام میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا, مجھے معاف کر دیجئے, میں نہیں جانتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی.
مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اہل بیت پر اپنی جان قربان کروں، آپ کے نام پر اپنی جان قربان کروں۔ امام علی مقام، امام تشنا قام، امام ہما حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگاتے ہیں، معافی سے نوازتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں، اجازت عطا فرماتے ہیں، اور حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لیے یزیدی لشکر کے سامنے کر، یزیدی لشکر یہ جانتا تھا کہ کس قدر جرت اور ہمت والے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی اور ٹھیک ٹھاک شروع ہوئی، ایک ایک کر کے سب کو اڑاتے گئے۔ یعنی یہ پوری جنگ کا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پوری جنگ ہوئی نا، اس کے اندر یہ بات اتنی کامن میں نے پڑھی ہے کہ یہ ایک ایک کر کے اگر 22,000 آتے نا تو سب کے سب قتل کر دیے جاتے، ایک بھی بچ کے نہ جاتا۔ یہ شروع میں ایک ایک کر کے آتے، یعنی حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کی طرف سے جنگ کی، اس کے بعد جو آپ کے دیگر رفقات 50 ایک ایک کر کے وہ بھی جنگ کر کے شہید ہوئے۔ مگر یہ پوری جنگ کے اندر بعد میں آپ کے اہل بیت کے، آپ کے گھر کے شہزادے بھی آئے، مگر یہاں یہ بات بتاتا چلو کہ یہ وہ جرت والے، ہمت والے، طاقت والے اور قلعہ خیبر کو اکھاڑ کر پھینکنے والے حیدر کرار کے شہزادے اور فیضان والے تھے کہ ان کے آگے یزیدی اگر ایک ایک کر کے آتے نا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے، سب کے سب قتل کر دیے جاتے، ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ شروع میں ایک ایک آتے، قتل کر دیے جاتے، گردنیں اڑا دی جاتی ان کی۔ پھر ابن سعد اور دیگر جو ان کے جو تھے، ان کے آپس میں غور کرتے کہ یہ ایک ایک کر کے تو ختم ہو جائیں گے ہم لوگ۔ تو مسلسل پوری جنگ میں یہ ہوا کہ شروع میں ایک ایک کر کے آتے، ان کے جو بھی سرما ہوتے، طاقتور کہلاتے، لمحے میں ڈھیر ہو جاتے، لمحے میں ان کی لاشیں زمین پر تڑپتی نظر آتی۔ لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد گھیرا کرتے، گھیرا کر کے چاروں طرف سے تیر چلاتے، نیزے چلاتے، تلواریں چلاتے، تب جا کر یہ شیر خدا کے شیر پر یہ کسی صورت قابو پاتے۔ تو ایک ایک کر کے یہ اسی طرح لڑتے رہے اور گھیرا کر کے مارتے تھے، گھیرا کر کے مارتے تھے، ایک ایک کر کے آنے کی ان میں جرت ہمت ہی نہیں تھی۔ جو دنیا کی محبتوں میں جیتے ہیں نا، یہ بزدل ہوتے ہیں، ان میں ہمت طاقت نہیں ہوا کرتی، یہ موت سے ڈرتے ہیں، اور یہ موت سے ڈرتے نہیں تھے، یہ تو شہادت کے طالب تھے۔ امام حسین اور آپ کے ساتھ یہ تو شہادت چاہتے تھے، یہ تو چاہتے تھے کہ امام ہمیں اجازت دیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، جلدی جائیں، دشمنوں سے لڑیں، شہید ہو جائیں، اور آپ کے نانا کے دستے کرم سے کوثر کے جام سے اپنی پیاس بجھائیں۔ یہ تو کوثر کے جام کے پیاسے تھے، یہ تو نانا حسین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کے پیاسے تھے۔ ہر طرف ایک ایک کر کے گلشن فاطمہ کے پھول، کربلا کی خاک ان کے بدنوں کو چومنا شروع کر دیتی تھی، ان کے سر جسم سے جدا کیے جا رہے تھے، ان کے بدن نیزوں سے زخمی کیے جا رہے تھے، تلواروں سے زخمی کیے جا رہے تھے، تیر چلائے جا رہے تھے۔ 50 یا اس کے آس پاس آپ کے رفقا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام علی مقام خیمے کے پاس آتے ہیں، منظر دیکھنے جیسا تھا۔ کون سامنے کھڑے پتہ ہے؟ 18 سال کے علی اکبر، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، اور ابا جان سے کہتے ہیں ابا جان اجازت دے میں بھی جاؤں، آپ پر اپنی جان قربان کروں، نانا کی بارگاہ میں حاضری دوں، کوثر کے جام سے اپنی پیاس کو بجھاؤں۔ امام حسین فرماتے بیٹا تم کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اس چیز کی اجازت دو کہ یہ تمہارے بدن کو نیزے پہ اچھالے؟ اس چیز کی اجازت دو کہ یہ تمہاری گردن کو جسم سے جدا کر دیں؟ میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان بیٹا شہید کر دیا جائے، اس چیز کی اجازت دو؟ مانا بیٹا میں تمہیں اس چیز کی اجازت کیسے دے دوں؟ لیکن جوان علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان سے بات کی، تھوڑی دیر ہوئی کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا،
اور میدان میں جانے کی اجازت دی. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جیسے ہی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے نا، آپ نے اشعار پڑھے. کسی نے کہا کہ یہ جوان کون ہے کہ اس کی باتوں اور اس کے چہرے کے نور سے ہمارے دل دھیل گئے، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ حسین کے جوان بیٹے علی اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کسی کی جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان سے لڑے. میں تصور کرتا تھا کہ آپ کیسے شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر ہاتھ میں تلوار لیے، گھوڑے کی لگام تھامے ان یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. آؤ میرے ابا جان کے خون کے پیاسو، آؤ آگے آؤ، مجھ سے لڑ کے دکھاؤ، میں حسین کا فرزند ہوں، بی بی فاطمہ کے گلشن کا پھول ہوں، آؤ میرے قریب آؤ. کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، کسی کی جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر اس نوجوان کے ساتھ لڑتے. لیکن ابن سعد اور دیگر لوگوں نے اکسایا اپنے لوگوں کا، ارے بدبختو، یہ جوان کتنی دیر رکے گا تمہارے سامنے، بڑھو. ایک سرما نکلا، خاک و خون میں ملا دے. ایک اور نکلا، آپ نے اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا. ایک ایک کر کے یہ طاقتور کہلانے والے آتے گئے. میرے آقا کے شہزادے علی اکبر نے ایک ایک کر کے سب کو خاک و خون میں ملا دیا. اب کسی کی جرأت نہیں آگے آنے کی، سارے دھڑے کے دھڑے رہ گئے، سکتے میں کھڑے ہوئے. اس نوجوان سے لڑے گا کون؟ ایسے میں گھوڑا واپس موڑتے ہیں. امام علی مقام دیکھتے میرا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے، آگے بڑھ کر پوچھتے بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ابا جان ایک ایک کر کے کئیوں کو خاک و خون میں ملا دیا، مگر بابا جان پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے. پیاس سے گلا سوکھ رہا، اگر پانی کے چند قطرے میرے حلق میں ٹپکا دیے جائے نا، ان سب کو بتا دوں کہ میں کس کا بیٹا ہوں. امام علی مقام نے دعائیں دی، کہا بیٹا صبر کر، کچھ ہی دیر کے بعد تو نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پیے گا. کیسا ماحول تھا، کیسا حال تھا کہ باپ دعائیں بھی دے رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے پھر مڑتے ہیں. اب وہ پیچھے ساری پلاننگ کر چکے تھے. اب یہی تھا کہ گھیرو، چاروں طرف سے گھیرا کیا. کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں سے تلواریں آ رہی ہے، طرح طرح سے حملے کی. آخر کار امام حسین کا لخت جگر نور نظر ابا جان کہتا ہوا گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتا ہے. آپ بھی شہادت پا چکے. جیسے خیمے میں آتے ہیں، جیسے خیمے میں آتے ہیں، آپ کی نظر علی اصغر پر پڑتی ہے. 6 ماہ کا علی اصغر، ایک قطرہ آب نہیں جو اس ننھے سے شہزادے کے گلے میں ٹپکا دیا جائے. کسی نے کہا کہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ نہ ہو کہ ہمارے پاس 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، انہیں لے جائیے، انہیں بتائیے کہ یہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دے، اس کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا. امام علی مقام فرمانے لگے مجھے ان سنگ دلوں سے کسی قسم کی رحم کی امید نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتی ہو تو میں لے جاتا ہوں. آپ نے اپنے ننھے سے علی اصغر کو، 6 ماہ کا علی اصغر کتنا ہوگا؟ آج تو آپ کے گھروں میں 6 ماہ، 5 ماہ، 4 ماہ، 7 ماہ کے بچے ہوں گے. ذرا اس کو دیکھ لیں. 6 ماہ کے علی اصغر کو آپ اٹھا کر یزیدیوں کے پاس لے گئے. فرماتے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا ہے، اگر اسے تم چند قطرے پانی کے دے دو گے تو یہ تلوار لے کر تم سے لڑنے نہیں آ جائے گا. آپ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک سنگدل سخت باطن نے گھوڑے پر کمان تانی، تیر کھینچا، نشانہ لیا علی اصغر کے گلے کا، وہاں سے تیر چھوڑا، تیر آگے آیا، علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام کی بازو میں دس گیا. ہلکی سی جھڑجھڑی لی اور علی اصغر نے دم توڑ دیا رضی اللہ تعالی عنہ. امام علی مقام امام تشنا کام نے تیر گلے سے نکالا، کچھ فرمایا. جب خیمے کے پاس لائے تو پردہ نشیر خواتین دیکھ رہی تھی کہ علی اصغر رو نہیں رہے ہیں. انہیں لگا کہ لگتا پانی کے قطرے پلا دیے. آپ فرمانے لگے لو اب علی اصغر نہیں روئے گا، کیونکہ اب یہ اپنے نانا جان کے ہاتھ سے کوثر کے جام بھر بھر کر پیے گا.
6 ماہ کے علی اصغر کو نہ چھوڑا ان یزیدی لشکریوں نے. سوچو، بار بار سوچو، دنیا کی محبت، مال کی محبت کس قدر انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. بار بار میں آج آپ کو یہ نوٹس دلا رہا ہوں. مال کی محبت سود پر ابھارتی ہے، مال کی محبت خون ناحق پر ابھارتی ہے، مال و منصب اقتدار کی محبت ناجائز گناہ اور حرام کاموں پر ابھارتی ہے. ناجائز کاموں کی اغوا کرتے ہیں لوگ، بدکاریاں کرتے ہیں لوگ، دنیا اور مال کی محبت کے اور منصب کی محبت کے چکر کڈنیپنگ کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، گھروں کو ویران کرتے ہیں، نشہ آور اشیاء بیچتے ہیں، ہیروئن بیچتے ہیں، چرس بیچتے ہیں، مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں. اور بعض ایسے ظالم ہیں کہ ان ظلم کرنے والوں کی سرپرستی کرتے ہیں مال کی محبت میں، کہ ان کو بھتے ملتے ہیں، رشوتیں ملتی ہیں، کمیشنیں ملتی ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو بھارتی ہے؟ ارے یہ بھی تو کربلا کے میدان میں امام حسین کے خون کے پیاسے تھے، یہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے. لیکن مال کی محبت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. کہیں کا نہ چھوڑا مال کی محبت نے. 6 ماہ کا علی اصغر ان کو نظر نہ آیا. یہ 6 ماہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر اغوا کر کے چلے جاتے ہیں. کیا انہیں یزیدیوں سے عبرت نہیں ملتی؟ دنیا کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا مال کی محبت میں بھائی بہنوں پر ظلم کرتے ہیں، دنیا مال کی محبت میں وراثت کھا جاتے ہیں، دنیا اور مال کی محبت میں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. ارے یہ دنیا کی تو محبت تھی یزیدیوں کے دماغوں پر کہ انہیں ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کا بھی لحاظ نہ رہا رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک طرف امام کے یہ چاہنے والے تھے، نہ گھر یاد آیا، نہ بچے یاد آئے، نہ خاندان یاد آیا، نہ کاروبار یاد آیا، نہ شہر یاد آیا، نہ اپنی جان کی پرواہ رہی. صرف یہی پرواہ رہی کہ امام حسین کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آنچ نہ آ جائے. اللہ ہم سب کو جب تک ہم جیے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اور میری آنے والی تمام نسلوں کو مال کی اور دنیا کی محبت سے بچانا. اور جب تک میری آنے والی نسلیں بس تیرے محبوب پر، تیرے محبوب کی آل پر، تیرے محبوب کے اصحاب پر قربان ہوتی رہی. ایک طرف وہ تھے جو آل رسول کو شہید کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آل رسول پر جان قربان کر رہے ہیں. ایک حضرت حور ہے، حضرت وہاب ہے، امام قاسم ہے، حضرت عباس علمدار ہیں، حضرت علی اکبر ہیں. یہ بڑھ کر آگے بڑھ کر امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان. آج ہمارے دلوں میں ان کی عظمتیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں، کہ انہیں محبت دنیا نے نہیں، انہیں ان کے باطن میں، ان کے ظاہر میں محبت آل رسول تھی. یہ اسلام و دین سے محبت کرنے والے تھے. یہ وہ لوگ تھے. اللہ ہمیں ان کا فیضان دے. اپنی ذات کا، اپنی عادتوں کا جائزہ لو. یہ سود کا کاروبار کرنے والوں، تم سودی اداروں میں پڑے ہوئے ہو. چھوڑو یہ سودی اداروں کو. دنیا کی محبت نے تمہیں سودی ادارے کا غلام بنا دیا ہے. چھوڑو یہ رشوتوں کے کام کاج. دنیا کی محبت نے تمہیں رشوت کا غلام بنا دیا ہے. ارے تم آل رسول کی غلامی میں اختیار کرو. اور ہے الحمدللہ، مگر دنیا کی محبت نے پاگل کیا ہوا ہوتا ہے. کوئی قتل نہ حق پر تلا ہوا ہے، کوئی ظلم و ستم پر تلا ہوا ہے، کوئی قبضے کی جائیدادوں پر تلا ہوا ہے، کوئی طرح طرح کے مسلمانوں کو ستانے کے منصوبے بنا رہا ہے. کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ اے امام حسین کی یاد بنانے والوں، ان یزیدیوں کے انجام سے سبق تو حاصل کرو. کیا کیا ان یزید؟ ملا بھی کیا ان کو؟ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. ختم. ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے. ابن سعد جو 22,000 لشکر کا سپہ سالار بنا ہوا تھا، قتل کر دیا گیا. مولا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی؟ اے ابن سعد
رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی، کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی۔ اے تشتگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہاری سڑا کیے، گورے پہ بھی نہ غور کو تمہاری جا ملی۔ نہ کچرے کے ڈھیر پر تمہاری لاش پڑی رہی، نہ قبر تمہیں نصیب ہوئی، کتوں کی طرح مارا گیا تمہیں تو۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہاری سڑا کیے، گورے پہ بھی نہ غور کو تمہاری جا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوسطہ، امام علی مقام کو تم نے شہید کیا، امام قاسم کو تم نے شہید کیا، حضرت عباس علمدار کو تم نے شہید کیا، حضرت علی اکبر کو تم نے شہید کیا، حضرت علی اصغر کو تم نے شہید کیا، دیگر امام علی مقام کے ساتھیوں کو تم نے شہید کیا۔ جو بھی امام پر اپنی جان قربان کرنے آیا تم نے ان سب کو شہید کر دیا۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوسطہ، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کے تمہیں سبق سیکھو، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کے تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ یعنی دنیا کی محبت میں تم نے دین سے منہ موڑ لیا، کیا ملا؟ نہ تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ طرب کہتے خوشی کو، نہ عیش کر سکے نہ خوشی منا سکے، تمہیں منانا تو دور کی بات، تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ہم کہتے ہیں اس کو تو ہوا بھی نہیں لگے گی، کیونکہ لمحوں میں تھوڑے ہی دنوں کے اندر یہ جو امام علی مقام کے سر مبارک کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، تھوڑے دنوں کے اندر کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی، کوئی کتے کی طرح مار دیا گیا۔ خود یہ ابن زیاد بدریاد 10 محرم کو ہی 6 سال کے اندر نہر فرات کے نہر پر اس کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کیا ملا اس کو؟ تھوڑے عرصے کے بعد یزید مر گیا، کیا ملا اس کو؟ ملتا کیا ہے؟ اقتدار پر ظلم کراؤ، منصب کے نام پر ظلم کرو، زیادتیاں کرو، کتنا عرصہ اقتدار پر بیٹھ جاؤ گے، کتنا عرصہ منصب پر بیٹھ جاؤ گے، کتنا عرصہ دولت پر مزے لے لو گے، کتنا عرصہ یار، کتنا عرصہ؟ آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ یزیدی لشکروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جوان ہو، مگر اس جوان کو کون یاد رکھتا ہے؟ ہاں، ایک جوان ہمیشہ یاد رہے گا، علی اکبر رضی اللہ تعالی۔ اے میرے نوجوانوں ذرا سوچو، یہ کون تھے علی اکبر؟ 18 سال کے نوجوان جنہوں نے دین پر اپنی جان قربان کی۔ تمہیں گانے باجوں سے فرصت نہیں، تمہیں فلمیں ڈراموں سے فرصت نہیں، تمہیں نشوں سے فرصت نہیں، تمہیں شراب سے فرصت نہیں، تمہیں جوئے سے فرصت نہیں، تمہیں بد نگاہی اور عورتوں کے آگے پیچھے گھومنے سے فرصت نہیں، تمہیں سونے سے فرصت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا ملک دنیا میں اکثریت جوانوں کا ملک ہے، اکثریت جوانوں کے ہمارے ملک کے اندر صدمہ ہے یہ کہ ہمارے ملک کا جوان، ہمارے ملک کا نوجوان کیا نشے کا عادی بنے گا، شراب کا عادی بنے گا، ناشتہ گاتا رہے گا، آدھے کپڑے پہن کر آدھا ننگا ہو کر گھومے گا۔ ہمارے معاشرے کی بچیاں کیا آدھے کپڑے پہن کر گھومیں گی؟ ذرا سوچو، اپنی حالت زار تو دیکھو۔ کیا اس دن کے لیے امام حسین نے اپنی جان قربان کی تھی؟ کیا اس دن کے لیے کربلا کی یہ پردہ نشین خواتین دیکھ رہی تھی کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے؟ جا رہے تھے امام حسین، سب شہید ہو گئے،
سب شہید ہو گئے. آخر میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اپنے شہزادے حضرت امام زین العابدین کو وصیتیں کر رہے ہیں, نصیحتیں کر رہے ہیں, خواتین کو نصیحتیں کر رہے ہیں, پردہ نشین صبر کرنا, ہمت سے رہنا, کسی قسم کا نوحہ نہ ہوا, ہمت اور صبر سے کام لیا. کیونکہ اس میں حضرت بی بی زینب بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بہن مولا علی کی شہزادی. یہ تو ہے تھا ہی صبر والا گھرانہ, تو تھا ہی ہمت والا گھرانہ. ذرا سوچئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کی شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. کی شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. دین دہارے لوٹ رہا ہے خاندان اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. کس شکی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. تم کو مزدان نار کا اے دشمنانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. گھر لٹانا چار دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. گھر لٹانا چار دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. اپنا
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے سامنے دوست، بھائی، بھتیجے، بیٹے سب شہید ہو گئے، اب خود شہید ہونے کے لیے خیموں سے دور جا رہے ہیں، وصیت و تلقین فرما رہے ہیں، امامہ شریف سر پر سجایا، تلوار ذوالفقار آبدار ہاتھوں میں لی، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب تک تو آپ اوروں کو گھوڑے پر سوار کر رہے تھے، لیکن سب شہید ہو گئے۔ ان ظالموں کے سامنے جا کر آپ نے پھر سے اتمام حجت کیا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، ایک قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا، جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خدا پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، دوست، احباب، اصحاب میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری اور قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی تمامیں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ ہو تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان نے پاک سے یہ مبارک کلمات سن کر بعض کوفیت تو رو پڑے، بعض کے سر جھک گئے، کسی کو ہلنے کی ہمت نہ تھی، لیکن دنیا کی محبت غالب آئی۔ شمر اور بدبخت دیگر لوگوں نے لوگوں کو اکسایا اور لڑنے پر آمادہ کیا، اور کہا کہ امام یا تو یزید کی بیعت کر لیجئے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ امام علی مقام کو انجام معلوم تھا، لیکن آپ نے پھر ایک حجت قائم فرما دی۔ ایک ایک کر کے جب آپ سے لڑنے کے لیے لوگ آتے رہے، یزیدی آتے رہے، آپ کی تلوار ذوالفقار ان کا کام تمام کرتی رہی۔ کسی میں بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اب امام کے آگے آئے اور ان کی تلوار کا مقابلہ کر سکے۔ امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنا کام 3 دن کے بھوکے پیاسے ان یزیدی لشکر کے اندر داخل ہو گئے، سیدھی طرف گئے، الٹی طرف گئے، ہر طرف گئے، جہاں جاتے تھے لاشوں کے انبار لگا دیتے تھے۔ بڑے بڑے سرما آگے آتے تھے، پیچھے پلٹ جاتے تھے، آگے آتے تھے پھر پیچھے بھاگ جاتے تھے، کٹ 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 زمین پر گرنے لگے۔ ایک شور مچ گیا
کہ حیدر کرار کا شیر جس سمت جاتا تھا لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا تھا. آخر پھر سے انہوں نے پلاننگ کی اور چاروں طرف سے امام کو گھیرا اور تلواروں کا وار شروع کر دیا. کو کہاں سے تلوار چلاتا، کو کہاں سے تلوار چلاتا. میرے امام عالی مقام ان کی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. پیاس کی حالت، دھوپ کی تپیش، تھکن، جو کچھ آپ تصور کریں. مگر شیر خدا کا یہ فرزند نے آج اپنی وہ طاقت و بہادری کے جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک آپ کی بہادری کے اور آپ کی طاقت کے واقعات بیان کیے جاتے رہیں گے. آخر کار نیزوں سے، تلواروں سے حملے ہوتے رہے. ابن سعد نے اپنے مشیروں کو ایک بار پھر مشورے کے لیے جمع کیا کہ کیا کرنا چاہیے. یک بارگی امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین پر چاروں طرف سے تیروں کا می برسایا گیا. ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں. نیزوں سے حملے تنے نازنین کو زخمی کرتے چلے جا رہے ہیں. تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر کر آ رہی ہیں. امام تشنا کام کو آپ گھیر لیا گیا ہے، تیر کے ہر طرف سے برسات کی جا رہی ہے. گھوڑا اس کے اندر زخمی ہو گیا کہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، قوت نہ رہی. امام علی مقام ایک جگہ ٹھہر گئے. ہر طرف سے تیروں نے امام علی مقام کو زخمی کرنا شروع کر دیا. اسی دوران ایک تیر زوردار آتا ہے، امام علی مقام کی اس مبارک پیشانی پر لگتا ہے جس پیشانی کو پیارے مصطفیٰ چوما کرتے تھے. زوردار تیر آیا، امام علی مقام کی پیشانی پر لگا. امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں اور آپ اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ زمین پر تشریف لے آئے، ابھی مصیبتوں کا وقت ختم نہیں ہوا تھا. یہ بدباطین، یہ دشمنان اہل بیت آگے بڑھے. ایک تو آگے بڑھا کہ امام علی مقام کا سر مبارک جسم سے جدا کر دے، لیکن اس کی جرت نہ ہوئی. ہیبت کے مارے پیچھے ہٹ گیا. شمر نے آگے بڑھ کر سر اقدس کو جسم سے جدا کر دیا. اے شمر بدبخت ظالم، کیا ظلم کیا تو نے. پیاسا ہی گلا کاٹا، پانی نہ دیا تو نے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 10 محرم الحرام 61 سن ہجری جمعہ کا روز 56 سال 56 ایئر 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام علی مقام شہید ہو گئے. ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک کو کوفے کے کوچے بازاروں میں پھرایا اور اس طرح اپنی بے حیائی کا گویا کا اظہار کرتا رہا. حضرت امام علی مقام اور ان کے تمام جاباز شہداء کے سروں کو اسیران اہل بیت کے ساتھ شمر ناپاک یزید پلید کے پاس دمشق بھیجا. شمر ناپاک ان کو لے کر گیا. یزید پلید نے سر مبارک اہل بیت کو اور امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
کو مدینہ منورہ بھیج دیا، اور آگے کے بے شمار اور بھی واقعات ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حاکم نے بہقی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت کی۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور ریش اقدس یعنی داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ عرض کیا میری جان آپ کو قربان یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی میرے حسین کے مقتل میں گیا تھا، یعنی جہاں حسین شہید ہوئے میں وہاں گیا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کیسا صدمہ ہوا ہوگا۔ ہمارے بچے کو کوئی ہلکی سی چوٹ لگ جائے، بلکہ اگر بچہ اگر کہے نا کہ مجھے پڑوسی نے مارا ہے تو ہم پڑوسی سے لڑنے چلے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بچے سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں تو امام علی مقام کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ بدبختوں نے آپ کے جسم پاک سے سر انور کو جدا کر دیا، الگ کر دیا۔ صرف اسی پر بس نہیں ہوا، آپ کے سروں کو نیزوں پر اٹھا لیا گیا اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ ایسی دنیا کی محبت، ایسا اہل بیت سے بغض، ایسا بغض صحابہ اور اہل بیت، یہ بغض صحابہ اور اہل بیت یہ دنیا میں بھی برباد کرے گا، یہ آخرت میں بھی برباد کرے گا۔ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو جب تک جیو ہر صحابی اور ہر اہل بیت سے محبت کرنا سیکھو، کہ جو صحابی اور اہل بیت ہیں بس ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ان سے نبی پاک نے محبت کی ہے، ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ یہ صحابہ اور یہ اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کے لیے منتخب کیا کہ یہ سرکار کے صحابی بنیں گے، یہ سرکار کے اہل بیت بنیں گے۔ ان کی محبت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر کے صدمے کی بات نہیں تھی۔ بہقی نے، ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے یہ روایت کی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت امام حسین کی شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا، 3 دنوں تک کامل اندھیرا رہا۔ جس شخص نے منہ پر زعفران غازہ ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ ایک اور روایت میں یزید کے لشکریوں نے لشکر امام میں ایک اونٹ پایا اور امام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے روز اس کو نحر کیا اور پکایا تو اندرائین کی طرح وہ کڑوا ہو گیا اور اس کو کوئی بھی نہ کھا سکا۔ یعنی کس قدر اثر تھا امام علی مقام کی شہادت کا۔ اب سوچئے، خون برسا، آسمان کی سرخی ہو گئی۔ یہ جو سرخی ہوتی ہے نا غروب آفتاب کے وقت لال ہو جاتی ہے کہ کنارے، کہتے ہیں کہ یہ پہلے نہ تھا، پہلے آسمان کے کناروں پہ سرخی نہ تھی۔ جس دن سے حسین شہید ہوئے ہیں آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے، جو غروب آفتاب کے وقت آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جو پتھر اٹھایا جاتا بیت المقدس پہ اس سے نیچے سے خون نکلتا، اونٹ کا گوشت کڑوا ہو گیا، بد مزہ ہو گیا۔ یعنی امام علی مقام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اثر کس مقام اور ذروں پر اور کن جگہوں پر پڑا۔ اگر کہیں اثر نہ پڑا تو ان بدبخت یزیدیوں کے دلوں پر اثر نہ پڑا۔ اس کے بعد بھی
ان کی آنکھیں نہ کھلی. یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، مگر ان بدبختوں کو ہدایت نہیں مل رہی. ایک عیسائی امام علی مقام کے سر مبارک کی رات بھر تعظیم کر کر اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی نعمت نصیب فرما دیتا ہے، لیکن ان بدبخت یزیدیوں کو ہدایت نہ ملی. انہوں نے جو مال جمع کیے، جو درہم دینار جمع کیے، یہ دھات کی ٹھکریاں بن گئیں، ان پر عبرت والی عبارتیں آ گئیں، مگر انہیں ہدایت نہ ملی. ان کے دلوں کو ہدایت نہیں ملی. انہوں نے جرم اتنا بڑا کیا تھا، انہوں نے قصور اتنا بڑا کیا تھا کہ انہوں نے میرے آقا کے شہزادے کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے. آخر شہیدوں کے خون کا رنگ کا نتیجہ ملا اور یہ دھرا در مار دیے گئے. صرف اس پر بس نہیں ہوا تھا، ایسے میں سوچ رہا ہوں کہ ایسی کیا اقتدار کی ہوس ہوتی ہے. یعنی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جب آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور آپ کے اہل محبت نے کس طرح آنسوؤں کے ساتھ آپ کو مدینے سے رخصت کیا اور آپ رو رو کر مدینے سے رخصت ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ سے کربلا پہنچے. آج یہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے، ان میں امام حسین نہیں ہے، ان میں علی اکبر نہیں ہے، ان میں علی اصغر نہیں ہے، ان میں امام قاسم نہیں ہے، کئی سب شہید ہو گئے، 50 سے زیادہ آپ کے رفقا شہید ہو گئے. نہیں ہے، کوہرام مچ گیا مدینے کی گلیوں میں، گویا کہ قیامت صغریٰ کا منظر تھا. مطلب ایک کیفیت تھی کہ ہوگا کیا. اب ظاہر ہے کہ جب یزید نے سارا کام کیا تو اس کے خلاف باتیں بھی ہوئی کہ یہ ہوا کس کے اقتدار میں، اس کے پیچھے کون ہے. یزید کس نے یہ سب کچھ کیا؟ ابن زیاد کس کے کہنے پہ کیا؟ یزید کے کہنے پر کیا. یزید نے اختیارات دیے، یزید کو اقتدار چاہیے تھا کہ تجھ سے جو بنتا ہے کر، اور اس سے یہ سب کچھ کیا. جب یزید کو پتا چلا کہ مدینہ پاک کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، شرمندہ کیا ہوگا. یہ اقتدار شرمندہ تھوڑی ہونے دیتا ہے. اقتدار کی محبت تو انسان کو کیا کیا کر دیتی ہے، منصب اور مال کی محبت، جاؤ حشمت کی محبت، عیش اور عشرت کی محبت، پرتعیش زندگی کی محبت، نوکر چاکر غلاموں کی آگے پیچھے کی ریل پیل کی محبت، یہ انسان کو کتنا اندھا کر دیتی ہے. اس شرمندہ ہونے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے، اور کچھ کرنے کے بجائے اس نے ایک اور لشکر بھیجا جس نے مدینہ پاک پر چڑھائی کی. مزید کئی شہادتیں ہوئی، اور اس بدبخت یزید کی لشکریوں نے میرے آقا کی مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے. مسجد نبوی شریف کی بیعت بھی ہوئی، اذان و اقامت نہ ہوئی، نماز با جماعت نہ ہوئی، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں میرے آقا جلوہ فرمائے، روز انور میں میرے آقا جلوہ فرمائے. ان بدبختوں کو کوئی شرم کوئی حیا نہ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مدینہ پاک میں یہ کر رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں کچھ بھی نہ ہو، میرے امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے، اور آج انہوں نے مدینہ پر یہ سارا کیا. مگر اس کے بعد بھی اس کی مخالفت ختم نہ ہوئی، پھر انہوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی بدبختوں نے. یہ سلسلہ جاری رہا آگے تک، حتیٰ کہ انہوں نے پتھروں سے کعبہ مشرفہ پر پتھر برسائے، کعبے کے غلاف کو آگ لگ گئی. اس کعبہ مشرفہ کے اندر جو وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں تو اس کے سینگ تھے وہ بھی جل گئے، اور وہاں یزید پلید کے مرنے کی خبر ملی. سارا لشکر تتر بتر ہو گیا. پھر آگے طویل سلسلہ چلتا رہا. پھر مختار کا دور آیا. مختار نے ایک ایک قاتل امام حسین کو پکڑ پکڑ کر مارا، پکڑ پکڑ کر سزائیں دی. اعلان کر دیا جہاں بھی ملے خاک و خون میں ترپا دو. ایک ایک کو چن چن کے مارا ہے مختار نے.
مگر اللہ کی خفیہ تدبیر. اتنا اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والا اور ان سب کو چن چن کر جو قاتلان امام حسین تھے، جو کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے، کئیوں کو مارا اس نے، مگر آخر کار اس کی بدبختی کہ اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ مجھ پہ وہی آتی ہے. اچھا، خاتم النبیین کا عقیدہ یہ مسلم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی پاک کی حدیثیں موجود ہیں، قرآن کریم کی آیت موجود ہے، مگر یہ مرتد ہو گیا. اللہ کی خفیہ تدبیر. حالانکہ اس سے کتنا بڑا کام لیا گیا، کتنا بڑا کام لیا گیا. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. نہ جانے آپ کا میرا خاتمہ کیسا ہوگا، اس میں ہمیں ڈرنا چاہیے. کوئی نہیں جانتے، نہیں ہم میں سے جو بھی پیدا ہوا ہے اس کی تقدیر میں ہے کہ وہ شہید ہوگا یا بدبخت ہوگا. کوئی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا اس کا انجام کیسے ہوگا. 70 سال سجدے کرے مگر پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیسا ہوگا. 70 سال کفر کرے مگر پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا. 70 سال کفر کرنے والے کو ایمان کی نعمت مل جائے، 70 سال سجدے کرنے والے کا ایمان سلب کر لیا جائے. اللہ کی مرضی. ہم اس کے بندے ہیں نا، ہم تو اس کے بندے. ہمیں بس اس رب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص یہی دعا کرتا تھا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، میرا ایمان سلامت رکھ، میرا ایمان سلامت رکھ. اس کو کہا تو اور کوئی دعا کیوں نہیں کرتا؟ کہا میرا ایک بھائی تھا جو مؤذن تھا، 20 سال اس نے فی سبیل اللہ اذان دی. کسے؟ فی سبیل اللہ، بغیر معاوضے کے اذان دی. جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ہم سے قرآن مانگا. ہم نے اس کو قرآن دیا کہ اس کی برکتیں لیں گے، مگر قرآن ہاتھ میں لے کر وہ کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا میں اس قرآن کے سارے احکام سے انکار کرتا ہوں. اور وہ کفر پر مر گیا. دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا. اس کا دوسرا تھا بھائی، اس نے بھی اسی طرح سالوں فی سبیل اللہ اذان دی اور وہ بھی کفر پر مر گیا. تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا. تو کسی نے پوچھا کہ ان کے ایمان کی بربادی کے اس برے خاتمے کا کیا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ خوبصورت لڑکوں اور اجنبی عورتوں میں دلچسپی لیا کرتے تھے. ایک کے برے خاتمے کا میں نے پڑھا کہ وہ سال میں ایک بار شراب، حسد و چغلی کا شکار تھا، یعنی حسد و چغلی کا شکار تھا، اور سال میں ایک بار شراب کا ایک گلاس ڈاکٹر کے کہنے پر پیتا تھا. اس کا بھی برا خاتمہ ہوا. تو اسے برے خاتمے کے کئی واقعات ہم نے پڑھے اور سنے، کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے. عبرت ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے کس گناہ پر اللہ تعالی ہماری گریت فرما لے. تو ہم سارے گناہوں سے آئیے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا کر، ان پر جان قربان کرنے والوں کے ایمان کامل صدقہ عطا کر. بی بی زینب اور دیگر پردہ نشین اہل بیت کی اور دیگر خواتین کا اللہ تو ہمیں صدقہ نصیب کر. نہ جانے کس عورت کی بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، اجنبی مردوں سے ملنا، ناچنا گانا کودنا، کیا پتہ یہ سارا اس کو گناہ یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں. گناہ کرتے 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 بندہ کفر میں جا گرتا ہے. یہیں پر اپنے گناہ کا راستہ بند کر دیں. حسد، چغلی، غیبت، بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے. آج گھر گھر میں گانے بج رہے ہیں، گھر گھر فلمیں چل رہی ہیں، گھر گھر ٹی وی پر تماشے ہو رہے ہیں. آج ہم امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں نا. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا. دین پر قربان ہو گئے. اور ہم دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہم اسلام پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جو بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، یہ جو شہید ہوئے یہ کیا تھے؟ اس دین کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دین کی حفاظت کرتے کرتے فاروق اعظم شہید ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حفاظت کے لیے کیا قربانیاں نہیں دی.
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے غزوات میں کس طرح اپنی طاقت اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے دین کی سلامتی کے لیے، دین کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں آپ کے چہرہ انور زخمی ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے۔ امام حسین اپنی جان قربان کرتے ہیں، آپ کے رفقا جان قربان کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ مگر اے رسول کریم سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں، صدیق، فاروق اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں، فاطمہ اور حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری حالت نہیں بدلتی، ہم وہی کہ وہی، حرام کماتے تو حرامی کما رہے ہیں، جھوٹ بولتے تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں، بے نمازی تھے تو بے نمازی ہیں، بے پردگی تھی تو بے پردگی، اجنبی مردوں سے ملنا تھا عورتوں کا تو وہی ہے، ہمارا اجنبی عورتوں سے ملنا تھا تو وہی ہے، گانے باجے فلمیں ڈرامے تھے تو وہی ہے۔ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں آئی یار۔ امام حسین کی یاد میں کوئی تبدیلی تو لے کر آؤ یار، اپنی ذات میں تبدیلی لے کر، اپنے گھر میں تبدیلی لے کر آئے، دنیا کی محبت سے جان چھڑائیں، خود بھی علم دین سیکھیں، عالم بنے، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو امام بنائیں، اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لے کر آئیں، خود بھی مسجد کی طرف آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، 72 نیک کام کریں جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، مدنی مذاکروں میں آئیں، اپنے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے قرآن سیکھیں، کورسز کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اپنی اصلاح کرے۔ دعوت اسلامی نے ہزارہ موقع دیے ہم کو، گھر میں ٹی وی پر گانے باجے فلمیں ڈرامے بے پردگیوں کا تماشا بند کریں۔ کیا حسین کے چاہنے والے بے پردگیاں کریں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عورتوں کی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے خندق کھودی اور اس میں آگ جلا دی کہ کوئی بدبخت ان پردہ نشین خواتین کی طرف جا نہ سکے، اور تم اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کر بازاروں میں گھومتے ہو اور کہتے ہو کہ میں غلام ہوں حسین کا۔ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والیاں بے پردگی کر کے، فیشنیں کر کے، آدھے کپڑے پہن کر غیر مردوں میں بازاروں میں گھومتی ہے، کہتی ہے کہ ہم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت کرنے والی ہیں۔ یہ محبت دعویٰ ضرور ہے، مگر یہ محبت کی علامت کہاں ہے؟ میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو خواہش یہ تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے بدن کو، میرے کفن کو بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ چھوئے۔ ان کا تو پردہ ایسا تھا، ان کی تو حیا اور شرم کا معاملہ یہ ہے کہ محشر میں پکار آ رہی ہے نا کہ اے اہل محشر سروں کو جھکا دو، آنکھیں نیچی کرو کہ آقا کی شہزادی 70,000 حوروں کے ساتھ جا رہی ہے، اور آج تم بے پردگیاں کرتی ہو، دعوتوں میں ناچتی ہو، گاتی ہو، فلمیں ڈراموں میں کام کرتی ہو، ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہو، اشتہارات میں تمہاری تصویریں آتی ہیں اور کہتی ہو کہ ہم یہ محبت کرنے والیاں، یہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا علی اکبر کی قربانی نے ہمارے جوانوں کے دلوں کو ہلایا نہیں؟ کیا علی اصغر کی شہادت نے ہمارے بچوں کے بارے میں ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کیا؟ امام قاسم کی جوان شہادت نے کیا ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم بھی کچھ سوچیں؟ ہم کب تک مال جمع کر کے جائیں گے؟ میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی، آپ آج بیٹھ کر وصیت کریں، آپ کے پاس جو مال ہے نا اس کی وصیت کریں، لکھیں وصیت، جو شرعی وصیت ہے، کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ۔ آپ کے کئی خاندان اور رشتہ داروں کے حصے آئیں گے، آپ لکھیں گے بیٹے کا اتنا بنے گا، بیٹی کا اتنا بنے گا، بیوی کا اتنا بنے گا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک شخص ہوگا جس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آپ ہے۔ آپ کی کمائی سے آپ کا کوئی حصہ نہیں، ایک وصیت پر عمل ہونا ایک الگ ہے۔ آپ کی مال، آپ کی کمائی میں آپ کو کوئی حصہ نہیں ہے، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، آگے والے کہتے ہیں کیا لے کر آیا۔ اس قبر کی تیاری کریں جس میں ہم اکیلے ہوں گے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نفسا نفسی ہوگی، ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا۔
آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جب جمع ہوئے ہیں، کربلا والوں کی یاد میں جمع، کاش وہ زبردست انقلاب جو کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں آیا کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کاش کہ اس زبردست مدنی انقلاب کا صدقہ نصیب ہو جائے، ہمارے اندر انقلاب آ جائے، ہمارا دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو کر ٹوٹ کر آخرت کی طرف، اسلامی بہنیں بس پردہ، علم دین، گھر میں محبت پیار۔ ذرا امام حسین اور آپ کے رفقا کی محبت ہے تو دیکھیں، یہ ایک دوسرے پر جان قربان کر رہے ہیں، تم ایک دوسرے کا مال لوٹنے میں لگے ہو، یہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے رہے، تم ایک دوسرے کو پانی تک نہیں پلاتے ہو، گھر میں بھائی بہن ایک دوسرے کو پانی نہیں پلاتے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، ہم بھول گئے، دین کی بنیادی کئی باتوں کو بھول گئے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے نبی پاک کو ہمارے حال کی خبر نہیں۔ اب سوچئے کربلا کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے آقا کو خواب میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب کربلا کے میدان میں ہیں۔ ہمارے افعال، ہمارے اعمال محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا ہمارے حال اور احوال سے واقف ہوتے ہیں، ہمارے نیکیاں آقا کو خوش کرتی ہوں گی، ہمارے گناہ آقا کو رنجیدہ کر دیتے ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ایک بھی نہیں چھوٹیں گے، ہاتھ اٹھا کر پکے عزم کا اظہار کرو، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، گانے باجے نہیں سنیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت سے بچیں گے، چگلی سے بچیں گے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اور یاد رکھو اے امام حسین کے چاہنے والوں، میرے آقا امام حسین کی پوری داڑھی تھی۔ آج امام حسین کی یاد میں اے داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، نیت کر لو کہ سر کٹے نام مصطفیٰ پر، کل نہیں آج ابھی کٹے، لیکن آج کے بعد نہ میری داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے۔ اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، آپ کے سر مبارک پر امامہ مبارک ہے، امامے والے تھے میرے آقا امام حسین، پوری داڑھی والے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر میں ماحول بنائیں، گھر میں گانے باجوں کو دور کریں، تلاوت، نعت، نماز، عبادت، تہجد، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے پیار، اتفاق، پڑوسیوں کے ساتھ اتفاق، اپنے شہر میں رہنے والوں کے ساتھ اتفاق۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان، دیگر اولیاء کرام اور بزرگان دین نے جو اپنی جان اسلام و دین کے نام پر قربان کی، تو کیا آج ہم اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی جانیں لیں گے؟ نہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، امن سے رہیں، خیال رکھیں ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی عزت جان و مال کی ہم حفاظت کریں کہ مسلمان پر مسلمان کی عزت جان مال حرام ہے۔ بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن کر رہو، ان کی بیماریوں میں ان کا ساتھ دو، ان کے غموں میں ان کا ساتھ دو، ان کی مجبوریوں میں ان کا ساتھ دو۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کرو، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، ایک دوسرے سے بدگمانیاں نہ کرو، خدا را ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، خدا را محبتوں کے ساتھ جیو، پیار کے ساتھ جیو، اخوت کے ساتھ جیو، بھائی چارگی کے ساتھ جیو، ایک بن کے جیو، نیک بن کے جیو، اور رسول پاک کے سچے عاشق بن کے جیو، ہر صحابی کے سچے غلام بن کے جیو، اہل بیت کے سچے محبت کرنے والے بن کے جیو، ہر ولی سے محبت کرنے والے بن کے جیو، ہر نبی سے محبت کرنے والے بن کے جیو۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تم پر رحمت فرمائے گا، تم پر رحمتوں کا می برسائے گا، تمہارے دکھ درد پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ